ہاں، اپنے شوہر کے ہاتھوں زخمی ہوئی ہے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد میاں بیوی میں کسی بات پر تکرار ہو گئی تھی۔ شوہر غلام خان نے پہلے اسے بری طرح مارا، پھر چاقو کا وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ بے حسی کی انتہا ہے کہ بیوی کو گھائل چھوڑ کر خود کہیں چلا گیا۔ اب یہ دوپہر سے گھر میں پڑی سسک رہی تھی۔ اڑوس پڑوس والوں نے اپنی سمجھ کے مطابق مرہم پٹی کر دی، لیکن خون بند ہونے میں نہیں آ رہا۔ عباس خان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ لواحقین کو زخم کی سنگینی کا اندازہ نہیں۔ دوسری غلطی انہوں نے عورت کو یہاں بے احتیاطی سے لا کر کی تھی۔ راستے میں لگنے والے جھٹکوں سے بیچاری کی انتڑیاں ابل کر باہر آ گئی تھیں اور بلیڈنگ سے پیٹ مشکیزہ بن گیا تھا۔ پاوندہ بستی کا بوڑھا مالج اپنی خزاں رسیدہ عجیب الخلقت باہوں کو بار بار حرکت دے رہا تھا اور اس کے ہونٹ منتر پڑھنے والے انداز میں تیزی سے بدبدا رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ عورت کی جان بچانے کے بجائے اس سے جان چھڑانے کے لیے کوشاں ہے۔ زخمی عورت کو اس وقت اس دور دراز خیمہ بستی میں نہیں، آپریشن ٹیبل پر ہونا چاہیے تھا، اور آپریشن ٹیبل یہاں نہیں تھی، قریب و جوار میں بھی نہیں تھی، شاید 50-60 میل کے فاصلے پر بھی نہیں تھی۔ بہت دور ہوتی ہیں ایسی چیزیں ایسی بستیوں سے، اور مرزائی کے اس شکستہ سائبان تلے مسلسل برستی بارش میں نامعلوم عورت کی زندگی گھل گھل کر موت کے تاریک نالے کی سمت بہتی جا رہی تھی۔ عورت کے سرہانے کھڑا ایک 15-16 سالہ لڑکا اس کا بیٹا دکھائی دیتا تھا۔ میں نے عباس خان کے توسط سے لڑکے سے رابطہ قائم کیا اور اسے کہا کہ وہ اس حادثے کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے۔ معالج کا عمل بہت طویل تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ بفرض محال عورت ساری رات بھی زندہ رہی تو یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ لڑکا ہمارے ساتھ ایک دوسرے صاحبان تلے آ بیٹھا۔ وہ بہت تھکا ماندہ اور مغموم دکھائی دیتا تھا۔ آنکھیں بتا رہی تھی کہ رو رو کر آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ اب یہ آنکھیں حیران تھیں، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ ماں مر گئی تو غم کا اظہار کس طرح کرے گا۔ لڑکا تھوڑی بہت اردو بھی جانتا تھا۔ میں اس سے براہ راست سوال و جواب کرنے لگا۔ ظاہر ہے اس انٹرویو کا محور لڑکے کی جاں بلب والدہ ہی تھی۔ اس موقع پر مجھے کرشن چندر کی ایک یادگار تحریر یاد آنے لگی۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں ایک درخت زمین بوس ہو جاتا ہے۔ ایک بیچارہ قلم کار درخت کے نیچے دب جاتا ہے۔ یہ درخت چونکہ ایک غیر ملکی اہم شخصیت نے لگا رکھا ہے، لہٰذا اسے کاٹ کر قلم کار کو بچانے کے لیے بالائی سطح سے منظوری کی ضرورت ہے۔ دفتری چکر بہت طویل ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب مضروب کے سرہانے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سسک کر دائے اجل کو لبیک کہہ جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ اس دور دراز ویرانے میں بدنصیب عورت کی زندگی کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان دشوار گزار راستوں پر عورت کو اٹھا کر رات بھر میں 10 میل طے کر لینا بھی خاصا مشکل کام تھا، اور پختہ سڑک 3 گنا فاصلے پر تھی۔ اس طوفانی شب میں اگر کچھ کیا جا سکتا تھا تو وہ موت کا انتظار تھا، اور یہ بھی احترام آدمیت ہی کے زمرے میں آتا تھا، ورنہ ایسے بہت سے واقعات بھی سنے گئے ہیں کہ موت سے پہلے ہی تجہیز و تکفین سے فراغت پالی گئی ہے اور بعد میں مرحوم قبرستان جاتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سارے کیے دھرے پر پانی پھر گیا۔ لڑکے کا نام سعد خان تھا۔ وہ جاں بلب عورت سکینہ کا بیٹا تھا۔ سعد خان نے ہم سے آدھے پون گھنٹے تک گفتگو کی۔ اس کی بنجر آنکھوں سے نادیدہ آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ہذیانی انداز میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا اور اپنے سوالات سے میں نے اسے جو کچھ بتانے پر مجبور کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ سعد کا والد غلام خان ایک ظالم شخص تھا اور سعد کی ماں کو بری طرح مارتا پیٹتا تھا۔ سعد کی 2 سوتیلی مائیں اور بھی تھیں اور وہ دونوں سعد کی ماں سے چھوٹی تھیں۔ سعد کی ماں کوئی 20 برس پہلے خون بہا میں غلام خان کے قبضے میں آئی تھی۔ ایک دیرینہ قبائلی رواج کے مطابق مقتول کا خون بہا 7 عورتوں کی صورت میں دیا جاتا تھا۔ غلام خان کا ایک بھانجا یوسف زئی قبیلے کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ اس قتل سے حسب معمول قتل و غارت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جانا تھا، لہٰذا دونوں قبیلوں کے بزرگوں نے ایک جرگہ قائم کیا اور اس جرگے نے قاتل و مقتول کے خاندانوں میں صلح کرا دی۔ اس صلح کی اہم ترین شرط یہ تھی کہ قاتل کا خاندان حسب رواج 7 عورتیں مقتول کے خاندان کو دے گا۔ سعد کی ماں انہی 7 عورتوں میں باگڑ خیل آئی تھی۔ تقسیم میں وہ غلام خان کی باندی قرار پائی۔ بعد میں غلام خان نے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس کی حیثیت باندی کی سی ہی رہی۔ غلام خان نے شادی کے پہلے روز سے ہی اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی طور اب تک جاری تھا۔ سکینہ سے غلام خان کے 4 بچے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 تو غلام خان کی ٹھوکروں سے شکم مادر میں ہی جاں بحق ہو گئے تھے، جبکہ باقی 2 حیات تھے اور شفقت پدری کے مزے لوٹ رہے تھے۔ یاسمین چھوٹی تھی، وہ بھی مارے کھا کھا کر جوان ہوئی تھی، تاہم اب 1.5-2 برس سے غلام خان اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا تھا۔ اس تبدیلی کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں تھی کہ یاسمین اب اس کے لیے ایک منافع بخش چیز بن گئی تھی۔ وہ جانتا تھا یاسمین کے عوض اسے ایک معقول رقم حاصل ہونے والی ہے، لہٰذا وہ اسے صحت مند اور بے داغ رکھنا چاہتا تھا۔
آخر کار طویل انتظار کے بعد آج صبح اسے یہ رقم حاصل ہو گئی تھی۔ یہ کل 4,000 روپے نقد اور 2 رائفلیں تھیں۔ قبائلی رسم و رواج کے مطابق لڑکی کے عوض حاصل ہونے والی اس رقم سے عزیز و اقارب کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لڑکی کا جہیز بنانے کے لیے کوئی قرض وغیرہ لیا گیا ہو تو وہ بھی چکایا جاتا ہے۔ غلام خان نے یہ دونوں ہی کام نہیں کیے۔ شادی کی دعوت سرے سے کی ہی نہیں گئی۔ یہ بے عزتی سعد کی ماں نے اس امید پر برداشت کر لی کہ قرض کے بوجھ سے نجات مل جائے گی، لیکن آج دوپہر جب غلام خان سے اس نے اس سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گیا۔ اس نے سکینہ سے کہا کہ وہ 4,000 میں سے ایک پھوٹی کوڑی دینے کا روادار بھی نہیں۔ سکینہ نے یہ سنا تو تیورا کر رہ گئی۔ یاسمین کو رخصت کرنے کی غرض سے اس نے خود کو قرضے میں جکڑ رکھا تھا۔ غلام خان کا انکار سنا تو اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ شوہر کے سامنے زبان کھولی۔ زبان کھولنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس نے شوہر کو ترکی بترکی جواب دیا، کوئی گالی دی یا کوئی بددعا منہ سے نکالی۔ وہ صرف اتنا بولی کہ وہ قرض خواہوں کو کیا جواب دے گی۔ اس جملے کی پاداش میں غلام خان نے سکینہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخا، روئی کی طرح دھنکا، اور پھر بھی جب سینے کا آتش فشاں ٹھنڈا نہیں ہوا تو نیم بے ہوش بیوی کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ جب خون میں لت پت تڑپ رہی تھی تو غلام خان نے اسے ٹھوکریں رسید کی اور دندناتا ہوا گھر سے نکل گیا۔